السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ روس کے لاپتہ طیارے کا آگ میں گھرا ملبہ مل گیا، تمام مسافر ہلاک، روسی فضائیہ کا ابتدائی بیان جاری۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر بھوک، 100 سے زائد امدادی تنظیموں کا انتباہی بیان، WHO کے سربراہ کا تشویشناک بیان جاری۔ بھوک کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی، تل ابیب میں کیا گیا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز کا جواب دے دیا ہے، حماس نے جاری کیا بیان، جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اسرائیل نے کی تصدیق۔ یورپی یونین اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 برس، یورپی بلاک کے ساتھ تعلقات ایک اہم موڑ پر، چین کا بیان۔ پاکستان میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے تباہی، اموات کی تعداد 250 سے متجاوز، پنجاب سب سے زیادہ متاثر۔ اور کمبوڈیا کے ساتھ جھڑپوں میں 11 تھائی شہری اور ایک فوجی ہلاک، سرحد پر جنگی طیارے پہنچا دیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ روس کے مشرقی امور ریجن میں لاپتہ ہونے والے طیارے کا ملبہ آگ میں مل گیا ہے۔ ایئر لائن انگارا کے لاپتہ مسافر طیارے کا روس کے مشرقی امور ریجن میں دوران سفر رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تمام 50 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارے میں عملے کے 6 ارکان کے علاوہ 5 بچوں سمیت تقریباً 50 افراد سوار تھے۔ روس کی ایمرجنسی وزارت نے کہا ہے کہ ریسکیو سمیت دیگر حکام کو اس مقام پر روانہ کر دیا گیا ہے جہاں سے طیارے کا ملبہ برآمد ہوا ہے۔ امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپس نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر بھوک پھیل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب برطانیہ نے اسرائیل کے امدادی نظام کو غیر انسانی، غیر مؤثر، خطرناک اور عدم استحکام کو فروغ دینے کے مترادف ٹھہرایا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، سیو دا چلڈرن اور آکسفیم سمیت 111 تنظیموں نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بچوں اور بوڑھوں میں شدید غذائی قلت ریکارڈ کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خوراک کے حصول کی کوشش میں 1000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ بھوک کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ غزہ میں قحط کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت پر تل ابیب میں نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں بھی غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھنے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور غزہ میں غذا کا بحران ختم کرنے اور ٹرمپ حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کی تازہ ترین تجویز پر اپنا اور دیگر فلسطینی دھڑوں کا جواب ثالثوں کو پیش کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے یہ جواب موصول ہو چکا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بالواسطہ جنگ بندی مذاکرات 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہے، جس سے خطے میں جاری انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کریں گے۔ اگر وہ امریکی کاروبار کھولنے پر راضی ہوتے ہیں تو ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے۔ Tariff for some of the countries. You have so many countries, you can't negotiate deals with everyone, so we'll have a straight, simple tariff of anywhere between 15 and 50%. A couple we have 15 because we haven't been getting along with those countries too well, so we just say, let's pay 50, and that's the way it is. But remember, we get countries that were closed, always closed. Everyone in this room would never remember any of them to be open. We've offered such a deal to the European Union where we're in serious negotiations, and if they agree to open up the union to American businesses, then we will let them pay a lower tariff. And we're in the process of completing our deal with China. And as you know, the UK, we made a deal. It was a very good deal for everybody. Everybody's happy. It's always nice when everybody can be happy. But mostly we'll be charging straight
tariffs to most of the rest of the world because we have over 200 countries. People don't realize that's a lot of deals. Even if you're like me, a deal junkie, that's a lot of deals. That would be too much for anybody. Ooh. And we're making deals with various Asian countries that need it. And it's actually hard to believe, you don't think of it, but Asia is very close to Alaska, relatively speaking. It's not the closest, but it is pretty much the closest when it comes to oil and gas and energy. And we're making some incredible deals. And he's producing low-cost energy. We're down to $64. I want to get it down a little bit further if we can. I don't know if the oil companies love that or not, but we want to have very inexpensive electricity so that you can power up the plants, because you need more electricity than any human beings ever in the history of the world. When I heard what you really need, I said, you got to be kidding. यूरोपीय यूनियन और चीन दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर अर्ज़ला फॉन डायर लॉन और यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा आज बीजिंग के दौरे पर पहुंचे और वो चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली कीयांग और दीगर आला रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। चीन और यूरोपीय यूनियन एक दूसरे के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार हैं। बीजिंग का कहना है कि चूंकि चीन और यूरोपीय यूनियन दोनों ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के तहत अमेरिका की जारहाना तिजारती हिकमत अमली का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए इस हफ्ते यूरोपीय ब्लॉक के साथ ताल्लुकात एक अहम मोड़ पर हैं। पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाब से मुल्क भर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 252 हो चुकी है। 600 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कई सड़कें बंद और बस्तियां मुनक़ती हो चुकी हैं। कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाक़ों में फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत दी है। थाईलैंड ने आज कंबोडिया के फौजी अहदाफ पर फिदाई हमले किए हैं, जबकि कंबोडिया ने भी रॉकेट और तोप खाने से गोलाबारी की है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े में दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों में 9 शहरी हलाक हुए हैं। सरहद पर वाक़े एमरल्ड ट्रायंगल नामी इलाके पर दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से तनाज़ा चल रहा है। थाईलैंड के फ़ौज के मुताबिक सरहद पार हमलों में 9 शहरी हलाक जबकि एक बच्चे समेत 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रूस के लापता तैयारे का आग में घिरा मलबा मिल गया, तमाम मुसाफिर हलाक। रूसी फिदाइया का इब्तिदाई बयान जारी। गाजा में बड़े पैमाने पर भूख, 100 से ज़ायद इमदादी तंजीमों का इंतबाही बयान। WHO के सरबराह का तशवीशनाक बयान जारी। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। तल अबीब में किया गया फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। गाज़ा में जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ का जवाब दे दिया है। हमास ने जारी किया बयान, जवाब का जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइल ने की तस्दीक। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 बरस। यूरोपीय ब्लॉक के साथ ताल्लुकात एक अहम मोड़ पर, चीन का बयान। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 250 से मुतजाविज़। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर। और कंबोडिया के साथ झड़पों में 11 थाई शहरी और एक फौजी हलाक। सरहद पर जंगी तैयारे पहुंचा दिए गए। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।